चलती नहीं वीडियो। काटना वीडियो। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد
ذي القربى واليتامى والمساكين واجب الاحترام سامعين محترم اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار انگنت لاتعداد درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام الرسل شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر میں اللہ تعالی دی عطا کرتا توفیق دے نال تساں دوست احباب دے سامنے صلہ رحمی دے حوالے دے نال چند گزار شاد معروضات تساں احباب دے سامنے گوش گزار کرنا چاہنا۔ صلہ رحمی کا معنی ہے اچھے اخلاق دے نال دوسرے دے نال ملاقات کرنا، خندہ پیشانی دے نال ملنا، اپنے مسلمان بھائی نوں معاف کرنا، اودے تے خرچ کرنا، اپنے آپ تے دوسرے کو ترجیح دینا۔ صلہ رحمی کرن دا اللہ رب العالمین نے اپنے مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کئی ایک مقام تے حکم فرمایا ہے۔ میرے اور تمہارے پیر و مرشد آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پیغمبر بے مثال اور ساری کائنات سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کا حکم فرمایا ہے۔ صلہ رحمی کرنا حضرات انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے اور آپ علیہ السلام کی بھی سنت ہے۔ صلہ رحمی کرن دے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ جڑا بندہ اپنے رشتے داراں دے نال مسلماناں دے نال صلہ رحمی کرتا ہے، اس بندے نوں اللہ رب العالمین دی رضا حاصل ہوندی ہے۔
جڑا بندہ صلہ رحمی کرتا ہے اللہ رب العالمین وہ دے کاروبار دے اندر برکت نازل کرتے ہیں. جڑا بندہ صلہ رحمی کرتا ہے اللہ رب العالمین بڑیاں بڑیاں آزمائش کو اپنے بندے نو محفوظ کر لیندے نے. جڑا بندہ صلہ رحمی کرتا ہے اللہ رب العالمین امت دے اندر برکت نازل کرتے ہیں. صلہ رحمی کرن دا اللہ رب العالمین نے اپنے بندیاں نو قرآن پاک دے اندر بے شمار مقامات دے حکم دیتا ہے. آؤ اللہ دا قرآن سنو. اللہ رب العالمین نے اپنے مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ. اللہ رب العالمین نے اپنی مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اعلان فرمایا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندیوں تسی میری عبادت کرنی ہے. عبادت چاہے قولی ہوئے عبادت چاہے فعلی ہوئے عبادت چاہے مالی ہوئے کوئی بھی عبادت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات واسطے ہے. اگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندیوں میری ذات نال کسی اور شریک نہیں ٹھہرانا. اگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تسی اپنے والدین دے نال نیکی کرنی ہے انہاں دے نال اچھا سلوک کرنا ہے انہاں دا خیال رکھنا ہے انہاں تے خرچ کرنا ہے. وَبِذِي الْقُرْبَى فرمایا جڑے تواڈے قریبی رشتہ دار نے تواڈے باپ دے بھائی نے تواڈی والدہ دے بھائی نے تواڈے مامے نے اس طرح قریبی رشتہ دار جڑے نے انہاں دے نال اچھا سلوک کرنا ہے. قرآن پاک دا ایک اور مقام اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اللہ فرماتے ہیں اس رب دے کول ڈر جو جن نے تانوں ایک مرد دے وچوں پیدا کیتا ہے. الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها. ایک مرد دے وچوں پھر اللہ رب العالمین نے انہاں دی بیوی
نو پیدا کیتا ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام دے وچوں انہاں دی کھبی پسے جو اما حوا علیہ السلام نو پیدا کیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً۔ اللہ فرماتے ہیں آدم نو پیدا کر کے انہاں دی کھبی پسری جو انہاں دی بیوی نو پیدا کر کے میں پھر بے شمار انسانوں نو پیدا کیتا ہے کہ ہم تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ۔ اس ذات کو ڈر جو جہدے نام دا سوال تسی ایک دوسرے دے کولوں کرتے ہو، وَالْأَرْحَامَ فرمایا رشتہ داری دے معاملے کے اندر اللہ رب العالمین دے کولوں ڈر جاؤ۔ قرآن پاک دا ایک تیسرا مقام اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جڑے تواڈے قریبی رشتہ دار نے انہاں دے حق ادا کرو۔ ایک اور مقام تے اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل والیاں کو وعدہ دیا ہے۔ قرآن پاک دا پہلا پارہ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل والے کو کئی وعدے لئے نے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے بنی اسرائیل والے میں تواڈے کولوں کئی وعدے لئے نے۔ انہاں وعدے وچوں اللہ رب العالمین نے ایک بھی وعدہ لیا ہے لا تعبدون الا اللہ۔ اے بنی اسرائیل والے اللہ رب العالمین کی ذات کو علاوہ کسی دی عبادت نہیں کرنی۔ اللہ رب العالمین دے سامنے اپنے سامنے دکان ہے عبادت کسے قسم دی ہے سوائے اللہ رب العالمین تو علاوہ کسی دی عبادت نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے بنی اسرائیل والے تسی اپنے والدین دے نال اچھا سلوک کرنا ہے۔ وَبِذِي الْقُرْبَى فرمایا جڑے تواڈے قریبی رشتہ دار نے انہاں دے نال اچھا سلوک کرنا ہے۔ یہ تے اللہ پاک دا قرآن ہے۔ آؤ نبی پاک علیہ السلام دی احادیث سنو۔ نبی علیہ السلام دے کول ایک آدمی آیا، نبوت دا ابتدائی دور ہے، نبی پاک کول آندا ہے تے آ کے آندا ہے کیا تسی اللہ دے نبی ہو؟ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں ہاں اللہ دا نبی ہوں۔ یہ آدمی کہتا ہے نبی کون ہوتا ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا رسول اللہ، میں اللہ دا رسول ہوں۔ یہ بندہ کہتا ہے اے اللہ دے نبی دی دسو تسی کی پیغام لے کے آئے ہو؟ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں صلہ رحمی کرنا حکم دین واسطے آیا ہوں تے بتاں نوں توڑن واسطے آیا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے مینوں صلہ رحمی دا حکم دے کے کہتے ہیں اے میرے نبی کائنات دے لوگاں نوں اپنی امت دے لوگاں نوں اس بات دا حکم دے دیو کہ آپس دے اندر صلہ رحمی دے نال رہنا ہے، ایک دوسرے نال محبت پیار دے نال رہنا ہے، ایک دوسرے دے نال اچھے اخلاق دے نال پیش ہونا ہے۔ جڑے تواڈے قریبی رشتہ دار نے انہاں دے نال ناطے نوں توڑ کے رکھن، توڑ کے نہیں رکھنا بلکہ جوڑ کے رکھنا ہے۔ جڑے تواڈے قریبی رشتہ دار نے انہاں دے نال اچھا سلوک کرنا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد
انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی پاک دے صحابی جنہوں نے نبی علیہ السلام کی 10 سال خدمت کی تھی بیان کرتے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ فرماتے ہیں من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثره فلیصل رحمه حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جیڑا بندہ یہ بات پسند کرتا ہے کہ میرے رزق کے اندر اضافہ ہو جائے میرا رزق بڑھ جائے میرے کاروبار کے اندر اللہ رب العالمین برکت رحمت تنزل کر دے جیڑا چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین میری امت کے اندر برکت نازل کر دے میری امت کے اندر اضافہ کر دے چکر نبی رب نے حبیب علیہ السلام نے فرمایا وہ صلہ رحمی لازم پکڑے صلہ رحمی کرے اپنے رشتہ داروں کے نال اچھا سلوک کرے انہاں دے نال محبت پیار دے نال پیش آئے اللہ رب العالمین کی برکت دے نال اپنے بندے دی امت کے اندر بھی اضافہ کر دیں گے اور کاروبار کے اندر بھی اضافہ کر دیں گے نبی پاک علیہ السلام نے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ من کان یؤمن باللہ فلیصل رحمہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جڑا بندہ اللہ رب العالمین کی ذات تے ایمان رکھدا ہے آخرت دے دن تے ایمان رکھدا ہے اونوں چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے اونوں بٹھائے اونوں کھانا کھلائے اودے نال اچھا سلوک کرے فرمایا ومن کان یؤمن باللہ فلیصل رحم جڑا بندہ اللہ تے ایمان رکھدا ہے اور قیامت والے دن تے ایمان رکھدا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انہوں چاہیے کہ لوگاں نال صلہ رحمی کرے اور اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی نبی پاک علیہ السلام دی خدمت دے اندر حاضر ہوندے نے آندے نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبوبہ منو کوئی ایسا عمل دسو جڑا میں کرن دے او عمل کرن دی وجہ نال اللہ رب العالمین اپنی جنت منو مہمان بنا دے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا وتقیم الصلاة المکتوبة وتؤدي الزکاة وتصل الرحم نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے صحابی تو چاہنے کہ اللہ رب العالمین اپنی جنت مہمان بنا دے منو اللہ رب العالمین جنت داخلہ نصیب کر دے آپ فرماتے ہیں تعبد اللہ تو اللہ تعالی دی عبادت کریا کر ولا تشرک به شیئا کہ اللہ رب العالمین کی ذات نال اور کسی نو شریک نہیں ٹھہرانا وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ آپ فرماتے ہیں پانچ فرض نماز ادا کریا کر جدوں تیرا مال سال بعد زندگی کے اندر زکات نصاب پہنچ جائے آپ فرماتے ہیں اپنے مال کی زکات ادا کریا کر وتصل الرحم آپ فرماتے ہیں لوگاں دے نال صلہ رحمی کریا کر فرمایا کہ جدوں ایک مال کرے گا اللہ
صلہ رحمی کرے گا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العالمین دلوں کے اعمال کرم برکت نال اپنی جنت مہمان بنا دیں گے فرمایا کہ یہ اعمال کرے گا اللہ رب العالمین دلوں جنت عطا کر دیں گے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انا اللہ وانا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من اسمی وهو مسلمہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں تہاڈا اللہ وانا الرحمن میں تہاڈا رحمان میں تہاڈا رب خلقت الرحم میں رحم نو پیدا کیتا ہے میں رشتہ داری نو پیدا کیتا ہے وشققت لها اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں رشتہ داری نو پیدا کیتا ہے میں رحم نو اپنے نام دے نال ملا لیا ہے فرمایا جڑا صلہ رحمی کرے گا اللہ رب العالمین انہوں اپنی رحمت دا سایہ عطا کر دیں گے جڑا صلہ رحمی توڑے گا اللہ رب العالمین اس بندے کو اپنی رحمت نال توڑ دیں گے نبی علیہ السلام کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا الرحیم معلقۃ بالعرش تقول من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں رحم رشتہ داری اللہ دے عرش دے نال معلق ہے اللہ دے عرش دے نال لگی ہوئی ہے تے اے جڑی صلہ رحمی ہے کہندی ہے من وصلنی وصلہ اللہ جڑا بندہ مینوں ملائے گا جڑا بندہ صلہ رحمی کرے گا اللہ انہوں ملائے گا نبی علیہ السلام نے فرمایا صلہ رحمی کہندی ہے جڑا مینوں کاٹے گا صلہ رحمی نہیں کرے گا اللہ رب العالمین اس بندے کو اپنے نالوں کٹ دیں گے اپنی رحمت کو اللہ رب العالمین اس بندے کو دور کر دیں گے نبی علیہ السلام نے ایک آدمی نے فرمایا اے اللہ دیا بندیا لوگاں دے نال اچھا سلوک کریا کر انہاں دے نال صلہ رحمی کریا کر نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جڑا بندہ صلہ رحمی کردا ہے فرمایا او دی ایماندار ہون دی گواہی دے دو اے بندہ ایماندار اے بندہ مومن اے دے اندر ایمان موجود ہے نبی علیہ السلام دے صحابی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام دے نال ملاقات کرتے ہیں آندے میں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مینوں کوئی ایسا عمل دسو جڑا میں کراں تے اللہ رب العالمین مینوں اپنے قریب کر دے نبی علیہ السلام دا ہاتھ پکڑیا تے آپ فرماتے ہیں اے عقبہ نال اچھے طریقے دے نال پیش آیا کر انہاں دے نال محبت پیار دے نال گفتگو کریا کر اللہ رب العالمین تینوں کل قیامت والے دن جنت بھی عطا کرے گا تے جنت کے اندر میرا ساتھ بھی نصیب کر دے گا نبی علیہ السلام دے کول ایک آدمی آندا ہے آندا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سونے محبوبہ دسو میں صحابہ نالوں بڑھ کے کدنا زیادہ حسن سلوک کراں میرا صحابہ نالوں زیادہ حسن سلوک دا کیڑا رشتہ جدے نال میں حسن سلوک کراں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اموں کا اپنی ماں دے نال اچھا سلوک کر او دی خدمت کر صحابی پھر رد کرتے ہیں اللہ کے رسول دسو میں اس تو بعد کدی خدمت کراں نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اموں کا
اپنی والدہ کی خدمت کر اے صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول اس دکان میں کی خدمت کر آپ فرماتے ہیں امتا اپنی والدہ کی خدمت کر اے صحابی پھر عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول میں کی خدمت کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ثم ابوک اپنے باپ کی خدمت کر اے صحابی پھر کہتے ہیں اللہ کے رسول میں کی خدمت کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑے تیرے اس تو بعد قریبی رشتہ دار نے جڑے تیرے چاچے نے تیرے تائے نے تیری خالہ نے تیری پھوپھیاں نے اگوں جڑیاں انہاں اولاد نے انہاں دے نال اچھا سلوک کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ طیبہ چھوڑ کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ کے اندر گئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے والے لوگوں کو سب تو پہلے یہی درس دیتا ہے آپ فرماتے ہیں یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام اللہ رب العالمین دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ایھا الناس اے لوگوں افشوا السلام سلام آپس میں درخواست کرتے ہو ایک دوسرے کو سلام کیا کرو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی صحابہ بازار کے اندر اپنے بھائیوں کو صرف سلام کہنے واسطے جانے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پہ عمل کرتے اپنے ایک دوسرے کو سلام کرتے حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچیاں دے کولوں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا غسل ہوتا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچیاں دے کولوں گزرتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام بچیاں کو سلام کیا کرتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انہوں سلام کرو جنہوں تسی جانتے ہو اور جنہوں نہیں جانتے فرمایا انہوں سلام کیا کرو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ اے لوگوں ایک دوسرے کی دعوت کریا کرو ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرو وَصِلُوا الْأَرْحَامَ آپ فرماتے ہیں رشتہ داریاں جوڑیا کرو توڑیا نہ کرو وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ آپ فرماتے ہیں جب لوگ ستے ہوں اٹھ کے اللہ رب العالمین کی عبادت کریا کرو جب یہ تسی کام کرو گے سلام کی نال اللہ رب العالمین تو اپنی جنت مہمان بنا دے گا کیڑے عمل چار عمل سلام آپس کے اندر عام کر دے ہو لوگوں کو کھانا کھلایا کرو سیدھا رحمی کریا کرو جب لوگ ستے ہو اٹھ کے اللہ کی عبادت کریا کرو فرمایا جب تسی چار کام کرو گے اللہ رب العالمین تو سلام کی دلال اپنی جنت مہمان بنا دے گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے اندر حاضر ہوتے ہیں عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دسو اسی مال کیڑی کیڑی جگہ تے خرچ کریے کتنا تے خرچ کریے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے محبوبہ اپنے ساتھیوں کو اپنے صحابہ کو کہہ دیو اپنے والدین تے خرچ کرو اپنے جڑے تواڈے قریبی رشتہ دار نے چچے نے مامے نے انہاں دی اولاداں نے خالہ نے انہاں دی اولاداں نے فرمایا انہاں تے خرچ کرو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جڑا بندہ اپنے قریبی رشتہ داراں تے خرچ کرتا ہے
رب العالمین انہوں دورا اجر عطا کرتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک اللہ رب العالمین انہوں اجر عطا کرتے ہیں کہ جڑا مال اللہ نے دیتا ہے اللہ کے راستے دے اندر خرچ کرتے ہیں. دوسرا اجر اللہ رب العالمین انہوں یہ عطا کرتے ہیں کہ اپنے رشتہ داراں تے خرچ کرتے ہیں. آج لوگ بات بہت زیادہ خرچ کرتے تھے. ماں پریشان ہے، باپ پریشان ہے، اپنے رشتے دار بڑے پریشان ہیں، اپنا بھائی پریشان ہے، مزدوریاں کرتا ہے لیکن پوریاں نہیں پہنیاں. تسی تے میں باہر اپنا نام بلند کرنے واسطے اپنے علاقے کو چھوڑ کے دوسری جگہ تے خرچ کرنے ہیں تاکہ سارا نام بن جائے. یاد رکھو جڑا بندہ اپنے رشتے داراں نوں پہچاندا نہیں، انہاں دے نال صلہ رحمی نہیں کرتا، انہاں دے خرچ نہیں کرتا، کل قیامت دا دن ہوئے گا، انہاں دا ہاتھ ہوئے گا تے تہاڈا تے میرا قربان ہوئے گا. کل قیامت والے دن اللہ دے دربار دے اندر ایسا بندہ مجرم ٹھہرے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جمعرات اور شوال نوں بندے دے مال اللہ رب العالمین دے ہاں پیش کیتے جاندے نے. جمعرات اور شوال نوں اللہ دے ہاں مال پیش کیتے جاندے نے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑے دو بھائی آپس دے اندر ناراض نے، جھگڑے نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے میرے فرشتے ہو انہاں نوں رہن دیو جب تک یہ آپس دے اندر راضی نہیں ہوں گے میں انہاں نوں کبھی بھی معاف نہیں کراں گا. ہر بندے نوں سوال اور جمعرات نوں معاف کر دیتا جاتا ہے. فرمایا کہ جڑے دو مسلمان آپس دے اندر لڑے نے، جھگڑے نے، بہن بھائی نے، باپ بیٹا نے، کوئی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ رب العالمین انہاں نوں معاف نہیں کرتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 3 دن تو زیادہ قضا تعلقی کرنا جائز نہیں، 3 دن تو زیادہ گفتگو کرنا نہ کرنا یہ جائز نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جڑا بندہ 3 دن تو زیادہ گفتگو کرنا چھوڑ دیتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر اس حالت کے اندر مر گیا تو کل قیامت والے دن اللہ انہوں جہنم دے اندر سٹیں گے. آج اسی اپنے گریبان کے اندر جا کے دیکھیے کئی ایسے بھرا نے انہوں نے بھرا آپس دے اندر ناراض نے، صدیاں بیت گئیاں نے، بہن ناراض تے ناراض ہے، کوئی پرواہ نہیں، باپ ناراض تے ناراض ہے. یاد رکھو حج کیتے نے، روزے رکھے نے، نمازاں پڑھیاں نے، سارے اعمال اللہ رب العالمین ضائع تے برباد کر دیندے نے. جڑا بندہ اپنے رشتے داراں دے نال قطع تعلقی کردا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابیہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دی والدہ حضرت ابو بکر صدیق دی بیوی اپنی بیٹی نوں ملن ہوندیاں نے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا دور ہے، آندیاں نے اللہ دے رسول میری والدہ مینوں ملن واسطے آئی ہے، میری والدہ مشرک ہے، کیا میں اودے نال حسن سلوک کراں یا نہ کراں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے اسماء تیری ماں نے پاویں مشرک ہے تیرا حق بندا ہے اونوں بٹھا، اونوں کھلا، اودے نال اچھا سلوک کر. رشتے دار چاہے مشرک کیوں نہیں انہاں دے نال بھی اللہ رب العالمین دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صلہ رحمی دا حکم فرمایا ہے کہ انہاں دے نال بھی صلہ رحمی کیتی جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جڑا بندہ اپنے مسلمان بھائی کی ایک بلشت زمین ناجائز قبضے کے اندر لینا ہے کل قیامت والا دن ہوئے گا 7 زمین کا توڑ کے گلے کے اندر پہنا کے جہنم رسید کر دیتا جائے گا. آج اسی اپنے میرے باور کے اندر جا کے دیکھیے سارے اندر بھی اللہ ماشاءاللہ کئی ایسے لوگ موجود ہوں گے جنہوں نے بہن کا حق کھیتا ہے
بھراواں دا حق کھادا ہے باپ اپنے بیٹے نوں کہندا ہے کہ اے میرے بیٹے میری زندگی دے اندر جڑی میری زمین ہے اپنے نامے کرا لو کل نوں تہاڈیاں بہناں حصے دار نہ بن جان کئی باپ ایسے صف اول دے اندر نماز پڑھن والے نظر آتے ہیں صف اول دے اندر نماز پڑھتے ہیں لیکن اپنی بیٹیاں نوں جائیداد تو آ کر دیندے نے یاد رکھو ایسا بندہ اپنے بھراواں دا حق کھانے والا اپنی بہناں دا حق کھانے والا کل قیامت دا دن ہوئے گا بہناں دا ہاتھ ہوئے گا کہ تیرا تے میرا گربان ہوئے گا بے شمار ایسے لوگ نے جنہوں نے اپنی بہنوں کی دکانوں پہ قبضہ کیا ہے اپنی بہنوں کی زمینوں پہ قبضہ کیا ہے کئی آدھے نے اے میری بہنیں اگر تم میرے کو جائیداد کا مطالبہ کرنا ہے تیرے واسطے میرا دروازہ بند ہے اگر حصہ لینا ہے تو حصہ لے لے کل میرے گھر کے اندر نہ آئی یاد رکھو یہ بڑیاں بڑیاں ٹوپیاں پائیاں بڑے بڑے رومال نے کل قیامت والے دن نہیں کام آنے کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین نے انصاف کرنا ہے یہ دنیا دا یہ دنیا جو ایک دوسرے نال مجاہد کر دیے دنیا ایک دوسرے نال دھوکا کر دیے کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین نے حق سچ دے فیصلے کرنے میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آپ فرماتے ہیں اے میرے صحابہ جان دے مخلص آدمی کون ہے کنگال آدمی کیڑا مارا کیڑا ہے صحابہ کہندے نے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کنگال آدمی کون ہے جس کول مال دولت نہ ہوئے روپے پیسہ نہ ہوئے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں نہیں میرے صحابہ ایک کنگال آدمی نہیں مخلص آدمی یہ نہیں آپ فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوئے گا مخلص آدمی ہوئے گا انہیں کسی کا حق کھاتا ہوئے گا نمازاں بھی پڑھتا رہے روزے بھی رکھتا رہے صدقہ خیرات بھی کرتا رہے کل قیامت کا دن ہوئے گا ادھر ایک مسلمان بھائی آئے گا رشتہ دار آئے گا کہے گا اللہ انہوں میرے تے جھوٹی تہمت لگائی ہے یہ کہیں دعا دے گا کہے گا اللہ انہوں میرا مال چرایا ہے یہ کہیں دعا دے گا اللہ انہوں قتل کیتا ہے لوگ جڑے آندے جان کے جنہاں نے حق لینے وہ آندے جان کے یہ نیکیاں انہوں نے دتیاں جان گیا حتیٰ کہ حق لینے والے آندے جان کے یہ نیکیاں ختم ہو جان گیا نبی علیہ السلام نے فرمایا انہوں نے گناہ اس بندے کے حاجی نمازی تے ڈال کے اللہ فرمان کے اس بندے کو بقر دے جہنم دے اندر چھوڑ دے دنیا کے اندر رہ کے نمازیں پڑھیاں نے روزے رکھے نے حج کیتا ہے صدقہ خیرات بھی کرتا رہا ہے لیکن میرے حقوق العباد نے اللہ نے بندیاں نے میرے اوپر ایک دوسرے کے حق نے انہوں نے خیال نہیں کیتا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا يدخل الجنت قاطع آپ فرماتے ہیں جڑا بندہ رشتہ داری توڑتا ہے وہ بندہ اللہ رب العالمین کی جنت میں داخل ہوئے گا قرآن پاک کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وینقضون ما امر اللہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ لوگ جڑے معاملات کے اندر اللہ فرماتے ہیں میں انہوں ملاؤں دا حکم دیتا ہے جڑے رشتے داری کے معاملات نے فرمایا انہوں ملاؤ جڑا انہوں ملاندہ نہیں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے بندہ لعن دیے اس بندے دے اللہ رب العالمین کی اللہ کا بخش دیا ہے فرمایا والا ہم سوء الدار انہاں سے بہت ہی برا ٹھکانہ جڑے رشتے داریوں توڑ دینے انہاں سے جہنم
کسی نے اپنے مسلمان بھائی دے نال زیادتی کیتی ہے او دے کول معافی منگ لو کسی مسلمان بھائی نے کسی دا حق کھادا او دا حق دے دیو یہ حقوق نہیں بعد میں بندہ جب تک حقوق ادا نہیں کرے گا جتنی مرضی نماز پڑھتا رہے نیکیاں کرتا رہے کل قیامت دیر ہوئے گا انہاں لوگوں دا ہاتھ ہوئے گا تے مجرم بندے دا گربان ہوئے گا اللہ فرمان کے اس بندے نو پکڑو تے جہنم دے اندر چھوڑ دے میرے بھائیوں سے روسی رکھنی ہے کہ اللہ رب العالمین راضی ہو جائے نماز پڑھنی ہے اللہ رب العالمین راضی ہو جائے حج کرنی ہے کہ اللہ رب العالمین راضی ہو جائے ایک کتنی نیک اعمال فضیلت والے اعمال اگر اپنے مسلمان بھائی دے حق دے نجائز قبضہ کیتا ہے گا انہاں دے حق مارے ہوں گے یہ نیکیاں نماز حج زکات انہاں دا بھی قیامت والے دن کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا سامنے چاہیے کہ جنہاں نے زمینہ اپنی بیرانیاں اپنے قبضے کے اندر لئیاں نے حق انہاں دا نہیں دے دے سانو آج گرے باہر کے اندر جا کے دیکھنا چاہیے روزے دا مہینہ روزے رکھن دا مقصد ہی کہ بندہ متقی بن جائے اگر روزے رکھ کے بھی جہنم کے اندر جانا دے تو روزے رکھن دا فائدہ نہیں ہے نبی علیہ السلام آپ علیہ السلام جب مکہ فتح ہوا رمضان مبارک کا مہینہ آپ علیہ السلام نے صحابہ کے دل آج تے بدرے لہر کا دل نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں آج معافیاں دین کا دل نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے صحابہ جڑا ابو سفیان دے گھر دے اندر چلا جائے انہوں بھی کچھ نہیں کہنا جڑا کعبۃ اللہ دے اندر داخل ہو جائے انہوں بھی کچھ نہیں کہنا جڑا آگے لگے دوڑ جائے انہوں بھی کچھ نہیں کہنا جڑے بچے نے انہوں نے بھی کچھ نہیں کہنا عورتوں بھی کچھ نہیں کہنا صحابہ کہتے ہیں اے اللہ دے نبی کی پھر ان کی کیا دے کسی نے بھی کچھ نہیں کہنا نبی علیہ السلام نے صلہ رحمی کا درس دیتا ہے آپ علیہ السلام کی بیٹی دا قاتل حباب بن اسود حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ کے اندر خنجر مارتا ہے حمل ضائع ہو جاتا ہے نبی علیہ السلام کی بیٹی حضرت زینب اللہ میں پیاریاں ہو جاندیاں نے ایک ظالم سامنے ہوتا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں احبار میری آنکھاں تو دور ہو جا لیکن میں تمہیں معافی دے دیتی ہے میرے بھائیو سالہ سال گزر گئے نے جنہاں نے اپنے دلوں تے گندا بن گئے نے اپنے رشتہ داراں نوں راضی کر لو انہاں نوں معاف کر لو اگر جی غلطی ہے وہ اپنے مسلمان بھائی دے کول اپنی غلطی دی معافی مانگ لے ورنہ تواڈے میرے روزے رکھن دا کوئی فائدہ نہیں نماز پڑھن دا کوئی فائدہ نہیں اللہ رب العالمین کی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سانو صحیح معنی دے اندر صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ کی دعا ہے کہ جو کچھ میں بیان کیتا ہے اللہ رب العالمین میرے سمیت سمسار میرے ہوتے کما حق ہو عمل کی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ